اٹھاتے مدد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولا یا صلی وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأحوال مقترب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 هو الحبيب الذي ترجى شفاعته الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأحوال مقترب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا رضي الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہم سب مل کر آقا کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں قصیدہ بردہ شریف کا ارشاد پیش کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ حضور کی بارگاہ میں ہمارا نام قبول ہو. ہم نے کئی سال پہلے ہی سوچے تھے کہ تواریخ کے ممی ایک اور سیشن یا اس میں شروع کیا جائے تو وہ ہے قرآن مقدس کی جو روزمرہ کی ہمیں حالت میں یا روزمرہ کے دن میں جو مختصر صورتیں جو پڑھتے ہیں جیسے سورہ فیل، سورہ قریش، اس طرح جو یہاں سے آخر تک سورہ ناس تک جو 10 صورتیں ہوتی ہیں، ان 10 صورتوں کو کیا ہے اس اجتماع میں
آنے والوں میں انشاءاللہ تعالیٰ تجویز کے ساتھ، جیسے کہ 2 یا 3 آیتیں، چھوٹی صورت ہے تو انشاءاللہ ایک اجتماع میں ایک ہی مطلب اس کو یاد کرانے کا، تو اس سے سوچا تھا. تو یہ سلسلہ مرکز دعوت اسلامی عالمی مرکز میں میرے والد چلتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کچھ دن پہلے خیال بھی آیا تو یہ سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ آنے والے اجتماع میں ہمارے نوجوان جو آتے ہیں بچے وغیرہ بھی تو اسی بہانے سے وہ کیا صورتیں یاد کر لیتے ہیں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. تو یہ سلسلہ بہت پہلے آغاز کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اس کا وقت اب آیا ہے. اب بھی آیا تو بڑا حسین وقت آیا ہے، کیونکہ ابھی حال ہی میں کیا قرآن پاک کو لے کر کے ایک شخص کیا اعتراض کر رہا ہے، تو ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کے لیے جواب دینے کے لیے ایک سلسلہ بھی بہترین لگتا ہے. کیونکہ ہم جہاں قرآن سے نعت سنتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، ذرا عربی کی نعت بھی ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. قرآن ہے کیا سب نعت تو ہے. قرآن الحمد کی الف سے لے کر والنعت کی سین تک پورا قرآن مقدس نعت پاک. سرکار نظمی فرماتے ہیں، وہ شعر ہے، آغاز سے آخر تک قرآن نعت مصطفیٰ. سرکار نظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آغاز سے آخر تک قرآن نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. انشاءاللہ تعالی آج کسی نے اعتراض کیا قرآن کے بارے میں، قرآن کے تعلق سے، اس کا جواب ہم ایسے نہیں دیں گے باہر سڑکوں پہ نکل کر کے. تو انشاءاللہ تعالی اگر ایسی صورت بھی بنتی تو تدبیر سے کریں گے، لیکن سب سے زیادہ تو یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مقدس کو سیکھیں گے. انشاءاللہ جب ہم سیکھیں گے، مٹانے والے کیا ہے جو کتابی شکل میں ورق کی شکل میں رہتا ہے اسے تو مٹا سکتے ہیں، معاذ اللہ کا ہے، قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا. لیکن ہم انشاءاللہ تعالی ایسا ایک سلسلہ شروع کریں گے، ہو سکے تو کوئی محفل میں کیا حافظ قرآن بن جائے. چھوٹے بچے مدرسے میں داخلہ ہو گیا کر حافظ قرآن بن جائے. چلو یہ نہیں ہو سکا، ہم ہفتہ اجتماع میں آ رہے ہیں تو کم سے کم 10 صورتوں کے ہم حافظ بن جائیں گے. 10 صورتوں کا بھی حافظ ہے، 30 پاروں کا بھی حافظ ہے. لیکن یہ صورتیں ہمارے دل میں رہیں گے تو اسے کوئی نہیں نکال سکتا. تو یہی صورتیں کیا قرآن میں رکھ کر کے تو کتابی شکل میں سے ہمیں رکھیں گے تو وہی رہے گی. تو اسے ہمیں اپنے دل تک لانا ہے، لا کر کے قرآن مقدس کے باروں کو، صورتوں کو اپنے دل اور دماغ کے اندر ہمیں کیا فٹ کرنا ہے، تاکہ مٹانے والے لاکھ کوشش کرے لیکن نہیں مل سکتا. کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا، قرآن مقدس انشاءاللہ سیکھنا. ناظرہ کم سے کم ختم کر لینا، دیکھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرنا. اور اتنا بھی اعلیٰ سے دیکھیے فرماتے ہیں اتنا سیکھ لو جہاں کم سے کم کیا اس کی صفات اور ان کی ادائی اور ان کے مقصد اتنا تو کم سے کم معلوم. اعلیٰ سے دیکھیے فرمانا. کچھ لوگ نہیں آتا وہ بھی کیا بڑے افسوس کرتے ہیں مجھے نہیں آ رہا، تو ہم سیکھیں انشاءاللہ کوشش کریں. اور زندگی بھر کے نہیں آئے گا تو کیا بولو، تو ہم سیکھنے کے لیے جو لگے رہتے ہیں نا، اسی ادا اللہ کو اگر پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیں قرآن کے سیکھنے کا ثواب عطا فرمائے. آپ دیکھیں نا حبیب اجمی یہ تھے غالباً سرکار خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید، ان سے بیعت حاصل کی. تو ہوا ایک بار ایسے
حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے عجم کے رہنے والے تھے. ایک ہے عجم، ایک ہے عرب. عرب تو قرآن بہت اچھے سے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ زبان ہی ان کی عربی زبان ہے. اجمی اللہ جس پر کرم فرماتا ہے وہ بھی ان کے مقابلے میں آ جاتا ہے. جیسے ہمارے حالات کو دیکھ لیجیے انشاءاللہ تعالی الدولۃ المفتیہ کے جب مکہ مکرمہ میں پہنچے وہ عربی میں کیا ہے الحمدللہ تعالی بغیر دیکھے بیٹھے بیٹھے دیکھیے جب ان کا کرم ہوتا ہے تو کیا اس طرح عالم بنتا ہے. تو غرور نہیں ہونا ہے، کرم ہونا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا تو ہمیں نہیں آتا بول کے افسوس بھی نہیں، لیکن سیکھنے کے لیے لگے رہے پیچھے نہیں ہٹنا. نہیں آ رہا بول کے پیچھے رہیں گے تو پھر وہ بات ہم پر لاگو ہو ہی جاتی ہے کیا تو پھر کیا ہم بغیر سیکھے کوشش کر رہے ہیں تو ساری باتیں ہو جاتی ہیں. تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی ایک مرتبہ کیا ہے مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے. ہوا یہ کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. دیکھیے نماز کو پڑھا حبیب اجمی پڑھا، یہ حبیب پڑھ رہا ہے عجم کا رہنے والا، اس کے پیچھے کیا پڑھا. اس طرح خیال کیا انہوں نے تو نماز نہیں پڑھے ان کے پیچھے. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اللہ میں تیرا قرب حاصل ہونا ہے، میں تیرا قرب چاہتا ہوں اور بھی چاہتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ اسی دن کیا ہے ہم پر الہام فرمایا تو ندا آئی سے آج تو میں نے تجھے موقع دیا تھا، تو آج مجھے موقع دیا تھا. ایسا تو کوئی موقع نظر نہیں آیا جیسے پورے فجر سے اٹھنے کے بعد سے لے کر کے سارے دن کے شروع کو انہوں نے دیکھا کوئی ایسا ان کو واقعہ نہیں نظر آیا کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہونے کا. تو پھر ندا آئی میں نے تجھے آج موقع عطا فرمایا تھا مغرب کی نماز میں، مغرب کی نماز میں. تو تب حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے ذہن میں بات آئی میں نے حبیب اجمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھا. اس لیے یہ عجم کا رہنے والا ہے، اس کا قرآن کیا ہے درست سو تبین کا نہیں تھا. تو کوئی کہیں تھوڑا سا مسٹیک تو اس طرح سوچ کر کے انہوں نے نہیں پڑھا. تو اور کوئی دوسری اس میں یہ بھی نہیں تھی، حکمتیں نہیں آتا تھا کہ اس میں حکمتیں تھی. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے تب اللہ کے بارگاہ میں اللہ مجھے معاف فرمائے. تو ایسے موقع بھی کبھی آ جاتے ہیں تو ہمیں کیا ہے سیکھنے میں لگے رہنا انشاءاللہ تعالی. نہیں آتا بول کے افسوس بھی نہیں کرنا اور آنے کے بعد کیا غرور بھی نہیں کرنا. انشاءاللہ تعالی جتنی باتیں اتنی ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. اب اس واقعے سے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں تو یہ کوشش کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی آج کی اجتماع سے انشاءاللہ تعالی ہمارے حافظ صاحب انشاءاللہ تعالی قرآن شریف کی صورتوں کو آپ کے سامنے تجوید کے ساتھ وہ انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں پڑھائیں گے جیسے مناسب ہو سکتا تو آیتیں 3 آیتیں جیسے انشاءاللہ تعالی. تو آج سے آپ یہ ارادہ کر لو میں جھکاؤں گا نہیں اجتماع کیونکہ کنٹینیو جاؤں گا تو کیا ہے جو میری صورت چل رہی نا جیسے آپ کو یہ صورت چل رہی سمجھو قرآن پاک کی کچھ صورت جب تک مکمل نہیں ہوتی میں تب تک اجتماع نہیں جھکاؤں گا. اس طرح ارادہ کر کے آئیں گے سمجھ لیجیے آپ 5 اجتماع میں ایک صورت یاد ہو رہی ہے 5 اجتماع میں آپ بغیر جھکائے ہوئے آئیے ایک صورت آپ کو صحیح طریقے سے انشاءاللہ یاد ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کو وہ پوری صورت یاد ہونے کے بعد کیا ہو آپ کیا کرنا چاہتے ہو اپنے حساب سے یاد تو کبھی بھی نہیں انشاءاللہ. تو اس کے لیے کیا ہے کوشش کرنا ہمیں کیا بغیر جھکے ہوئے یہاں آنا. جسے وہ کبھی پڑھاتے ہیں ہمیں پڑھنا کبھی جب جیسے کہ یاد ہونے کی صورت نظر آتی ہے تب کیا انشاءاللہ تعالی کھڑے ہو کر کے ہم یہاں سے سنانے کی بھی کوشش کریں گے. اسی آیت ہوتی ہے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. تو یہ سمجھیں گے کہ بڑا پیارا ایک ہمارے سامنے کے اجتماع میں ایک سیشن ہے انشاءاللہ اسے ہمیں مس نہیں کریں گے مس کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. تو آئیے میرے پیارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جوانوں انشاءاللہ تعالی صورتوں کی کچھ مشق ہوتی ہے اس کے بعد پھر
شعبان کی تعلق سے کچھ باتیں، پھر اس کے بعد حافظ صاحب کا بیان ہوتا ہے. تو آئیے میرے پیارے آپ علیہ السلام کے پہلے چلیے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرنے کا ارادہ کریں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ معلوم کر لیتے ہیں قرآن مقدس جو پورا 30 پاروں میں ہے، وہ جو پورا ہے 29 حروفوں کے اندر ہی کیا ہے بولو قرآن پاک پورا موجود. عربی کیا ہے پورے 29 حروفوں میں انشاءاللہ. جیسے کہ عربی کے حروف تہجی یہ کتنے ہیں کسی کو معلوم ہے؟ جیسے میں قاعدہ پڑھتے ہیں نا، قاعدے میں سب سے پہلے کیا یہی تو ہے، یہ کتنے حرف ہیں؟ کوئی مشکل نہیں اگر کسی کو یاد ہو تو. 29 ابھی بولا نا میں اس سے پہلے، یہ سن کر کے بولے اس سے پہلے کیا یاد تھا؟ اور کس کو یاد ہے یہ کتنے حرف ہیں؟ قاعدہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ سب لوگ قاعدہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. کتنے حرف ہیں؟ 29. کتنے؟ 29 ماشاءاللہ. کم سے کم سنیں گے تو بولو کیا ہوگا؟ سن کر کے تو بولو کتنے ہیں؟ 29 یعنی 29 حرف. جیسے کہ اے بی سی ڈی جیسے الفابیٹس ہیں کتنے ہیں وہ کتنے بتائیے؟ جیسے کہ 26 حرف وہ نہیں، اس میں پورا انگلش لینگویج جو بنی ہے نا، ایسے ہی کیا ہے عربی کی لینگویج جو کیا ہے یہی 29 حرفوں میں بنی ہوئی ہے. یہی 29 حرفوں میں قرآن مقدس کیا ہے. ان حرفوں کو ہمیں سیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ. ان حرفوں کے مخرج کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے ایک دو کر کے بتایا جاتا ہے یہاں سے. تو سب سے پہلے آج کے اجتماع میں کیا ہے عربی کے حروف تہجی جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ بولے سب مل کر کہتے ہیں 29. اتنے کی کوئی ضرورت نہیں انشاءاللہ. 29 انشاءاللہ. تھوڑی سی آواز بلند کر کے کیا بولیں گے تو آج کے بعد اسے یاد رکھیں گے نہیں ہم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ ہو سکے تو الف سے لے کر یا تک ان حروفوں کو بھی ہم پڑھائے جائیں. ایسے تو ہمیں قاعدہ پڑھ رہے ہیں لوگ وہاں بھی جھجکتے ہیں بہت سارے لوگ وہاں پر بھی، لیکن ایسے محفلوں میں کیا بولو ڈائریکٹ اس پر حملہ نہیں ہوتا ہے. ہاں مجھے ہی اٹھا کر کے پوچھیں گے نہیں. تو ایسے محفلوں میں جنرلی بات ہوتی کیا ہے اس میں یہاں پر بیٹھ کر کے بھی سیکھتے ہیں. اور بہت سارے جو میں کی آواز باہر بھی چل رہی ہے تو کیا ہمارے گھروں میں بیٹھنے والے خواتین بھی انشاءاللہ کبھی سنتے رہتے ہیں. کبھی کبھی راستے میں جاتے رہتے ہیں کہیں سے ملاقات ہوتے ہیں تو فلاں دن اجتماع میں کیا بولو کچھ ایسی بات ہو رہی تھی اس نے کہا اس نے، یہ سب پوچھتے رہتے ہیں. ایسا ہے کہ گھروں میں بھی لوگ کیا ہے جاگرک ہو کر کے سنتے رہتے ہیں، صرف ہم ہی لوگ نہیں ہیں. تو یہاں پر یہ بھی بن رہا ہے کیا بولو اس سے کئی لوگ بھی سیکھتے ہیں. تو میرے پیارے آپ علیہ السلام کے پیارے بانو تو یہ بات یاد رکھیے قرآن جو عربی کے حروف تہجی ہیں وہ کتنے ہیں؟ 29 حرف انشاءاللہ سے یاد رکھ لیجئے. ہو سکے تو آئندہ ہفتے تک انشاءاللہ الف سے لے کر یا تک اس سارے حرفوں کو انشاءاللہ پڑھ لیجئے اس کی مشق بھی آپ کیا کر لیجئے انشاءاللہ. تاکہ پچھلے جمعہ جب ایسی کوئی محفل ہو تو کوئی بآسانی کے ساتھ جلدی سے بولیں. کوئی وہ انہیں بولتا ہے کہ دیکھیں انہیں بولتا ہے کہ دیکھیں اس کی بات میں بولوں گا. ایسا کرتے کرتے ہم کیا پیچھے ہی رہ جائیں گے. ایسا کرتے کرتے ہم پیچھے رہیں گے. بھلے مستقبل ہو یا غلط ہو کھڑے ہو کر کے بولنا. اسی لیے ہوتا ہے کہ بولنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ کے اندر سے شرم ختم ہو جائے، آپ کے اندر سے ڈر ختم ہو جائے. بولیں آپ پر یہ فتویٰ نہیں لگتا ایک دم. آپ دیکھو میں کسی دن ایک وقت کی نماز قضا کر دیے کیا اس دن اللہ ہم پر فوراً عذاب نازل فرمائے گا؟ ایک پچھلے انبیاء کرام کیا ہوتا تھا، پچھلے انبیاء کرام کے امتیوں میں اس طرح ہوتا تھا.
جب کسی نے کوئی گناہ کر دیا تو اس کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا، اس کے مادے پہ لکھا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ کا کرم اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بے انتہا کرم ہے۔ آج میں اتنے جرائم کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، پھر بھی ایسی کوئی بات نہیں کہ ہمارے پیشانی پہ نہیں لکھا جاتا، ہمارے گھر کے دروازے پہ نہیں لکھا جاتا۔ تو اس کے باوجود بھی اگر ہمیں کوئی انسان غلطی کر دیتا ہے تو فوراً اسے کیا کرتے ہیں؟ ٹوکنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، اسے مہلت دو، اسے وقت دو۔ دیکھیے ایک بار آقا کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی شریف میں ایک غالباً بچہ یا شخص استنجا کر رہا تھا، آقا نے اسے روکا نہیں، کیونکہ اس کی جو تکلیف ہے پہلے اسے آسان ہونے، اسی لیے ہمیں جب بھی کوئی غلطی کیا بھی ہو جاتا ہے تو اس سے مہلت دیں، وہ خود سے تیاری کر کے پیش کر لیں، تو فوراً اس کے فتویٰ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نمازی اتنے اظہار کر رہے ہیں، ایسا کبھی ہوگا کہ اللہ کا ہمارے عذاب ہم پر برسا نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کرم ہے، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے ہمیں موقع دے گا تاکہ میرا بندہ سدھر سکے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس تجوید القرآن تجوید السورت کے سیشن میں جو ابھی بات ہم نے سیکھی عربی کے حروف ترجی وہ 29 ہیں، انشاءاللہ سے آپ یاد رکھ لیں اور آئندہ جمعہ آنے تک اسے پڑھ لینے کی کوشش کریں۔ تو آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، باتیں بہت ساری ہیں، تو ابھی ہم جس مہینے کے اندر داخل ہیں وہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں خود آقا کریم علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور جو ہم حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، جو آیت پڑھ کر کے وہ درود پڑھتے ہیں جس کے اندر اللہ بھی درود پڑھنے کا ذکر ہے، جس کے اندر فرشتے بھی درود پڑھنے کا ذکر ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكرام صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آیت بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی، گویا کہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے یہ حضور کا مہینہ ہے، اس مہینے میں حضور کے بارگاہ میں درود کی کثرت کرو، درود زیادہ سے زیادہ پڑھو، تو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ابھی جتنے شعبان المعظم کے مہینے آج تاریخ ہے، جیسے کہ 13 تاریخ ہے، 12 تاریخ ہے، کل 13 پرسوں کتنی تاریخ ہوگی؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اتوار کے دن شب برات کی رات آنے والی ہے، بڑی مقدس رات ہے، اس رات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے، کیونکہ اسی رات میں کون کب تک زندہ رہے گا، کون کب مرنے والا ہے، کتنی سے روزی دی جاتی ہے، ساری باتیں اسی رات میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور فرمایا ہے شب برات کے دن کیا ہے، حدیث پاک میں بنی قلب کی بکریوں کی تعداد، بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کی مغفرت فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ یعنی عرب میں ایک قبیلہ تھا بنی قلب بول کے، بنی قلب کا یعنی ایک قبیلہ تھا، ان کے اس قبیلے کے اندر اتنی بکریاں تھیں، اتنی بکریاں تھیں، اتنی بکریاں تھیں، اتنی بکریاں اور کسی قبیلے کے اندر نہیں۔ تو اس قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ شب برات کے دن کیا ہماری مغفرت فرمائے۔ تو اس وقت ہمیں انشاءاللہ اس رات کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس رات ذکر و اذکار عبادت میں گزارنا، قبرستان کو بھی جانا، اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، اور اس رات اللہ تعالیٰ کئی بندوں کو معاف بھی نہیں فرمانے والا، اس کی ایک الگ فہرست ہے۔ تو اس میں سے ایک بات یہ ہے، اگر کسی ایک مومن مسلمان بھائی سے کسی کبھی تکلیف ہمیں پہنچی ہے، اسے ہمیں معاف نہیں کرتے، تو ایسے بندے کو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ انشاءاللہ کوشش کریں اس رات کو ہمیں پائیں گے، اللہ وہ ہمیں نصیب عطا فرمائے۔
آئی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب کچھ بیان سنیں گے ہمارے حافظ حضرت نظام الدین صاحب قبلہ نجمی کے طرف سے انشاءاللہ وہ آئیں گے، ہمیں اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال الله تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال في مقام آخر، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ واسع اعظم بمنی بے سر و سامان مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، بگرداب بلا اقدار کشتی، ضعیفان و شکستان رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سرور شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روحی پر ایک نظر کن سوئی ماں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جن مختلف آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ سننے اور سنانے سے قبل، کچھ گفت و شنید سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے داتا، ہم فقیروں کے ماوا و ورجا، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہریار علم، تاجدار کرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا، خسر محبوبہ، سیاح نامکہ، مالکی انس و جاں، در اللہ المخنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سعادت، ختم الرسل، مولا کل، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے اور جس انداز سے میں آپ حضرات کو درود مبارکہ پڑھاؤں، مجھ سے بہتر انداز پڑھانے کی کوشش کریں۔ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بڑے خوش نصیب ہیں ہم تمام کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو اس کے اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذکر میں محفل ہونے کی ذکر کی محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اپنی حیات تمام کو اسی طریقے سے
اس کے اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محافل کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں جا بجا مقامات پر اس کے ذکر کی فضیلت میں آیات مبارکہ کو نازل فرمایا۔ آج آپ دیکھیں انسان کوئی بھی کیوں نہ ہو، کسی بھی طبقے کا کیوں نہ ہو، کسی بھی مقصد فکر سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، ہر انسان آج سکون کا متلاشی ہے۔ آج آپ دیکھیں ہر انسان جو ہے سکون کو تلاش کرنے کے لیے حتی المقدور کوشش کرتا ہے۔ کوئی انسان سکون حاصل کرنے کے لیے شراب کے اڈوں کا آباد کر رہا ہے، کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے زناکاری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے شراب پی کر نشے پہ دھوت پھرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے جی جان سے محنت کر کے پیسہ اور روپیہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے جہاں و حشمت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی انسان سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے چھوٹوں پر شفقت کے بجائے ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی انسان اپنے غصے پر قابو پانے کے لیے اور اپنے غصے سے سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے بڑوں کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے، کوئی انسان سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے ماں اور بہنوں کی عزتوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ غرض کہ انسان آج سکون کا متلاشی ہے اور سکون حاصل کرنے کے لیے انسان ہر طریقے کا گناہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج سکون ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کے پاس ہزار لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس سکون نہیں ہے تب بھی بندہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ اس کے پاس اس کو تسلی دینے والے پوری دنیا کے لوگ جٹ جائیں، اگر اللہ نہیں چاہتا کہ اس بندے کو سکون ملے تو پوری دنیا کے لوگ مل کر تسلی دے کر بھی اس بندے کو سکون نہیں دلوا سکتے۔ اگر اللہ رب العزت کسی بندے سے سکون کو چھین لیتا ہے، جب اللہ رب العزت کسی بندے سے سکون کو سلب کر لیتا ہے تو پھر بندہ کچھ بھی کر لے، بندے کو سکون پہنچانے کے لیے پوری کائنات مل کر محنت کرنے لگ جائے تب بھی بندے کو ایک لمحے کا سکون میسر نہیں کر سکتی۔ اس لیے کائنات کو پیدا کرنے والے خدا نے اور خود سکون کو پیدا کرنے والے خدا نے اس کے سکون کو سلب فرما لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ سکون حاصل کرنے کے لیے گناہوں کی طرف بڑھتا ہے، جب بندہ سکون حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرتا ہے تاکہ کسی طریقے سے اسے سکون میسر آ سکے، کیا اسے سکون میسر آتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک چیز آج بڑی کامن ہے کہ بندہ اگر سکون حاصل کرنا ہے تو اسے شراب ضرور پینا ہے۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں، کوئی ڈپریشن کا شکار ہو گیا، کوئی اگر ٹینشن میں مبتلا ہو گیا، کوئی کسی فکر میں اگر مبتلا ہو گیا تو اب جو ہے لوگ اس کے دوست اسے شراب کی طرف دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک یا دو گھونٹ پی کے تیرا کیا جاتا ہے، کم سے کم تجھے تھوڑی دیر کے لیے سکون تو میسر آئے گا، کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے تیری پرابلم سالو تو ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیں شراب ایک ایسی بیماری ہے، شراب ایک ایسا عجیب گناہ ہے، جب بندہ شراب پی لیتا ہے، آج بندہ یہ سوچتا ہے کہ شراب پینے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ میں ان نادانوں سے کہنا چاہوں گا، اگر شراب پینے سے ٹینشن دور ہوتی، شراب پینے سے اگر بندے کی فکر اگر دور ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے وجہ سے شراب پینے کا حکم فرما دیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب لوگ آپ کو شراب کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے، شراب کے بارے میں سوال کریں گے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل فیہما اسم کبیر، حبیب آپ بتا دو کہ شراب بہت ہی عظیم گناہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب شراب کی حرمت رب نے قرآن میں نازل کروا دی تو اب مکمل طور سے واضح ہو گیا کہ شراب پینے سے سکون ہرگز نہیں ملتا، بلکہ سکون بچا ہوا سکون انسان کا غارت ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیں، سکون حاصل کرنے کے لیے آج گانے کے اور باجے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے دل پر بوجھ محسوس کرتا ہے تو وہ اب جو ہے ایموشنل گانے سننا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
یہاں تک کہ انسان سکون حاصل کرنے کے لیے ہر گناہ کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن مجھے بتائیں کیا گناہ کو کر گزرنے میں اللہ نے سکون رکھا ہے؟ نہیں. آؤ مقدس کتاب سے پوچھتے ہیں. یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے شروع میں میرے رب نے اس کی فضیلت ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ کا کلام وہ کلام ہے تبیان لکل شیء. اس کتاب میں اللہ نے تمام چیزوں کا واضح بیان فرما چکا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ جب قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اے لوگوں زندگی کے کسی بھی پہلو میں زندگی کے کسی بھی پہلو میں اگر تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تو لہٰذا قرآن مقدس نے یہ واضح طور پر چیلنج لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. ہر چیز کا بیان قرآن مقدس میں موجود ہے. اللہ رب العزت نے اب جو ہے بے چینی و بے قراری کو دور کرنے کا علاج قرآن مقدس میں نازل کیا ہوگا. آئیے اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں کہ اے کلام اللہ نے تجھے ہر چیز کا واضح بیان رکھا ہے ذرا ہماری رہنمائی کرنا. آج لوگ جو ہے سکون تلاش کرنے کے لیے گناہوں کے اڈے کا آغاز کر رہے ہیں. اگر اللہ نے سکون رکھا ہے تو کہاں رکھا ہے؟ قرآن واضح الفاظ میں بیان فرما رہا ہے حرام ذکر اللہ تب آگاہ ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ. اگر دلوں کو سکون چاہتے ہو تو اللہ کی ذکر کی طرف پڑ جاؤ. اگر دلوں کو سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیواروں اب جو ہے بات بالکل سمجھ میں آ گئی. اگر انسان سکون چاہتا ہے اگر انسان سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے ذکر کرنا ہوگا. اب آئیے اسی ذکر کو ذکر کے تعلق سے آپ حضرات سے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں. اب کسی چیز کو آپ صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں کسی چیز کو اسلاف کرام کی زندگی میں دیکھیں کہ کیا اسلاف کرام کے پاس سکون موجود تھا؟ آپ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا صحابہ کرام وہ تھے جن کے پاس کھانے کے لیے ایک کھجور تک میسر نہیں رہا کرتی تھی. کھانے کے لیے ایک کھجور تک نہیں رہا کرتی تھی. کھجور کی گٹلیاں چوس چوس کر کئی دن تک اپنی بھوک کو مٹایا کرتے تھے. اس قدر فاقہ کشی میں زندگی گزاری ہے صحابہ کرام نے. لیکن آپ کی زندگی کو پڑھیں سکون ان کے چہروں پر کس قدر جھلکتا تھا. کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کئی دن تک بھوکے پیاسے بچے ہوتے ان کے چہروں پر سکونت کے آثار نظر آیا کرتے تھے. آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی کو قربان کر دیا. اللہ کی ذکر میں اپنی زندگی کو قربان کر دیے. عزیزان ملت اسلامیہ آج انسان نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج ادا کرتا ہے اور پھر دین کی تبلیغ کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان سے جا کر آپ پوچھیں کہ تم یہ نیک عمل کیوں کر رہے ہو تو سب کا جواب یہی رہے گا تاکہ قیامت کے دن اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. آئے مشکاہ شریف کی حدیث پاک میں آپ حضرات کو سناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف ان لوگوں کو بلایا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ میں نہیں کہتا کہ نمازیں چھوڑ دیں میں نہیں کہتا کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا بند کرتے نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے لیکن ذکر سب سے اہم ترین عبادت ہے. اب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور آپ حضرات کو سناؤ. ذکر کرنے والوں پر اللہ رب العزت کس قدر انعامات و اکرامات نازل فرماتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے سروں پر تخت و تاج جن کے سروں پر تاج رکھا جائے گا اور ان کے لیے تخت کا انتظام کیا جائے گا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے جو تخت ہوں گے وہ موتیوں سے مزین ہوں گے. موتیوں سے ان کو سجایا جائے گا اور لوگ انہیں دیکھیں گے. دیکھ کر لوگ رشک کر رہے ہوں گے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے کہ کیا یہ انبیاء ہے کیا یہ صدیقین ہے کیا یہ شہداء ہے یہ کون سی جماعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ تو وہ شہداء ہوں گے نہ تو وہ انبیاء ہوں گے نہ تو صدیقین ہوں گے نہ تو صالحین ہوں گے بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کو ذکر الہی میں گزار دیا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ کی کتنا بڑا انعام کتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے عطا فرمائی ہے۔ آج آپ دیکھیں اسی ذکر سے آج ہم موضوع میں دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی ذکر کو بس پشت ڈال کر ہم اللہ کے نام کو چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، اللہ کا ذکر بہت ہی عجیب ترین ہے۔ میرے رب نے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی خوب تسبیح بیان کرو، دن کے اجالے میں بھی تسبیح بیان کرو، رات کے اندھیرے میں بھی اس کی تسبیح بیان کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیواروں، ایک اور مقام پر اللہ نے ذکر کے متعلق فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے عزت نے فرمایا کہ جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، تمام کے تمام اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بے جان کنکر بھی اگر ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں جانوروں کی زندگی، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کوئی جانور اسی وقت کسی زد میں آتا ہے، اسی وقت اس کو موت آتی ہے، یا پھر اسی وقت وہ کسی شکاری کا شکار بنتا ہے جب وہ اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ درخت کی جو پتے نیچے جھڑتے ہیں وہ اسی وقت جھڑتے ہیں جب اللہ کی ذکر سے وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ جب درخت کے پتے بھی اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ نے درختوں پر رہنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ فوراً جھڑ کر نیچے زمین پر گر جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معلوم ہوا جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ روایتوں میں یہاں تک ہے کہ دروازہ کھولنے اور بند کرنے میں جو آوازیں آتی ہیں وہ آواز در حقیقت ذکر الہی کی ہوا کرتی ہے، ذکر الہی کی ہوا کرتی ہے۔ یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ یہ ان کی بات چل رہی ہے جو ان کے اندر اللہ نے جان نہیں رکھی ہے۔ جانوں میں اگر جان ہے تو اللہ نے انہیں عقل نہیں رکھی ہے۔ آج اللہ نے ہمیں جان دی ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں عقل بھی عطا فرمائی ہے۔ آج ہم کتنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آج ہم اللہ کو کتنا یاد کر رہے ہیں، آج ہم اللہ کی کتنی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، آج ہمارا حال یہ ہے جب ذکر کی بات آتی ہے تو ہمارے جبڑے ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، جب ذکر کی بات آتی ہے تو ہماری زبان تھک جاتی ہے، تھوڑا سا ذکر کر لیا ہماری زبان تھک جاتی ہے۔ وہی اگر کسی کی غیبت کرنا ہو، وہی اگر کسی فلم کی ہسٹری بیان کرنی ہو، وہی اگر کسی ہیرو یا ہیروئن کی زندگی کو بیان کرنا ہو تو ہماری زبان اگر تھکتی ہے اور نہیں ہمارے جبڑے ٹوٹتے ہیں، بلکہ اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک ہر چیز کی ہم سامنے والے کو خبر دیتے ہیں۔ اگر وہ انسان اس چیز کو سننے میں تھوڑی سی غفلت برتتا ہے تو ہم اس کو اپنی طرف متوجہ کرواتے ہیں کہ بھائی سن، ابھی اس ہیروئن کی ہسٹری باتیں ہیں اور سن۔ اور پھر اگر کوئی فلم کی ہسٹری سننے سے کترانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہم پھر اس کو اپنی طرف متوجہ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اور تھوڑی سی اسٹوری بچی ہے فلم کی، وہ بھی سن لے، مکمل ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے جو زبان عطا کی ہے وہ فلم کی ہسٹری بیان کرنے کے لیے نہیں، کسی فلمی ایکٹر یا ایکٹریس کی زندگی بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے جو زبان عطا کی ہے وہ اس کی ذکر کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے جو زبان عطا فرمائی ہے کلام مجید کی تلاوت کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے جو زبان عطا فرمائی ہے کسی کی غیبت کرنے کے لیے یا پھر کسی کو جھوٹ بولنے کے لیے نہیں، کسی کو گالی دینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے جو زبان عطا کی ہے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ثناء کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ آج ان چیزوں میں ہماری زبان بہت جلدی تھک جاتی ہے، لیکن جب گناہوں کی بات آئے، جب گانا گانے کی بات آئے تو پھر پورا دن گزر جاتا ہے، ہماری زبان بالکل نہیں تھکتی، بالکل نہیں تھکتی۔ عزیزان مجھے بتائیں کس لمحے ہماری زبان خاموش رہتی ہے؟ کوئی سامنے آ جائے، 2 یا 3 لوگوں کا ملاپ ہو جائے تو ہم جب 2 لوگ بھی اگر مل جاتے ہیں تو ہم تیسرے کی غیبت شروع کر ہی دیتے ہیں۔ یہ تو آج ہمارا معمول بن چکا ہے، یہ ایک عادت اور فطرت بنتی جا رہی ہے۔ ہم جو ہے غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر گالی گلوچ ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب کوئی انسان تنہا ہو
تو اس وقت تو کم سے کم اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو استعمال کر رہے نہیں، بلکہ اس وقت میں بھی انسان اکیلا ہونے کے باوجود بھی گانے گانا شروع کر دیتا ہے، گانے گانا شروع کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے تو اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کا شکر کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیکن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہماری دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرو گے لازیدنکم، ہم ضرور ان چیزوں میں زیادتی کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے، اللہ اپنے وعدے پر برقرار ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیواروں، آج لوگوں کو دیکھیں جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی ہے، جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کو غنیمت جانا، ان لوگوں کے پاس نعمتیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، اور اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ہماری نعمتوں کو ٹھکرا دیا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی آپ کے پاس وقت ہے، اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے، اللہ نے زندگی میں وقت عطا فرمایا ہے، لہذا پلٹ آؤ اللہ کی بارگاہ کی طرف، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آج ہی انسان زندہ موجود تھا، کل پتہ نہیں کیا ہو گیا، رات کو سویا فجر میں آنکھ نہیں کھل پائی۔ ایسے بھی واقعات سننے میں آتے ہیں، ایسے بھی حادثات سننے کو آتے ہیں۔ ابھی گھر سے بائک لے کر نکلا تھا، راستے میں حادثہ ہو گیا، کھڑکی بڑھ گیا، یا پھر یہ واقعہ سننے میں آتا ہے کہ اچانک سے بیٹھا تھا، ہاتھ اٹیک ہو گیا اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایسے کئی واقعات سننے کو آتے ہیں۔ اللہ نے زندگی عطا کی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ہی مرنا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جوانی پار ہونے کے بعد یہ موت آنی ہے، نہیں۔ کٹا نوجوان بھی آج زندگی سے ہاتھ دھو رہا ہے، اور 60-70 سال کا پورا انسان بھی آج مر رہا ہے، حتیٰ کہ 2 یا 3 ماہ کا بچہ، 2 یا 3 دن کا بچہ بھی آج زندگی سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ لہذا مسلمانوں، ہر چیز کان سے سن رہے ہو، ہر چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اس سے عبرت حاصل کرو، اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آج اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں ابھی موت نہیں آئی ہے، ابھی تمہارے جسم میں جان موجود ہے اور زبان میں بولنے کی قوت موجود ہے۔ جب تک ہر چیز ہے تب تک ان چیزوں کو اور ان نعمتوں کو غنیمت جانو، اور اپنی اللہ کی دی ہوئی زبان سے اس کا ذکر کرنے کی کوشش کرو، اور اپنے اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ ایک اور چیز میں آپ حضرات بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرو۔ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ سب سے افضل ذکر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، اس لیے کہ جب بندہ کلمہ طیبہ کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کی ایمان میں مضبوطی عطا فرماتا ہے، اور جب بندہ کلمہ طیبہ کی کثرت کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل میں عشق رسول بھی بھر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کلمہ طیبہ ایک ایسا ذکر ہے بندہ مرنے کے وقت میں پڑھ لے تو اللہ اس کی موت کی آسانی فرما دیتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ افسردہ بیٹھے ہوئے تھے، غم کے حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھ کر پوچھا کہ ابو طلحہ کیا ہوا، کیوں غمی کے آثار تمہارے چہرے پر نظر آ رہے ہیں؟ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ مجھے ایک چیز کا بڑا افسوس ہے، میں نے ایک کلمے کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا تھا کہ ایک کلمہ ہے اگر کسی کو مرنے کے وقت میں وہ نصیب ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کی موت کا آسانی فرما دیتا ہے، لیکن اس وقت مجھے یہ ہمت نہ ہو سکی کہ میں اس کلمے کی وضاحت آقا کریم علیہ السلام سے چاہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت طلحہ کہتے ہیں بس اسی غم میں میں مبتلا ہوں کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمے کے متعلق پوچھ لیا ہوتا تو آج میرے علم میں وہ کلمے کے فضیلت، وہ اس کلمے کے متعلق آج میرے دل میں علم موجود ہوتا۔ اسی اثنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل سے گزر رہے تھے، اس گفتگو کو آپ نے سننے کے بعد کہا کہ اے ابو طلحہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کلمے کے متعلق میں نے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھ لیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ نے خوشی سے مچل اٹھے، کہتے ہیں کہ اے عمر تجھ پر میری جان کو ڈال،
وہ کلمہ کون سا ہے؟ جلدی اس پر واضح کر دیا، ہم سے سبب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کلمہ طیبہ کی کثرت کرنے کی کوشش کریں۔ کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک اور مقام پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کلمہ طیبہ کی کثرت کرنے کی کوشش کریں اور دیگر ذکر کو بھی اپنی زبانوں پر جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ اپنی زبانوں پر گفتگو کے درمیان ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ گفتگو کے درمیان بھی ایسے بہت سے ذکر ہیں جو گفتگو کے درمیان استعمال ہوتے ہیں، ان ذکر کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ حضرات کو بتاؤ، اگر کسی نے کام کرنے کے تعلق سے ہمیں کہا یا پھر آنے والے کل کے متعلق یا آنے والے لمحے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر لفظ انشاءاللہ کا استعمال کریں۔ لفظ انشاءاللہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا، تو لفظ انشاءاللہ کا استعمال کریں۔ آنے والے کل کے لیے یا آنے والے لمحے کے لیے لفظ انشاءاللہ کا استعمال کریں۔ اور پھر اگر کوئی کام اچھے ڈھنگ سے ہو گیا ہے تو اس کے لیے سبحان اللہ کا لفظ استعمال کریں، سبحان اللہ یا پھر ماشاء اللہ۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے یا پھر کوئی بات اچھی کہتا ہے تو یہاں پر سبحان اللہ کا لفظ استعمال کریں۔ سبحان اللہ یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، پاک ہے اللہ کی ذات۔ اور پھر اسی طریقے سے ماشاء اللہ بھی ہے، کوئی اچھی چیز نظر آ جائے تو دیکھنے کے بعد اس کی ایسے ہی تعریف نہ کر دیں، اس سے نظر لگتی ہے، اس سے نظر ہوتی ہے۔ یہ مجرد عمل ہے کہ ایک صاحب تھے جن کا بہت ہی بڑا بنگلہ تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بھی جو ہے ہماری دہلی کے عظیم مبلغ ہیں، عظیم رکن ہیں، ان کا گھر بھی الحمدللہ عالیشان ہے۔ ان کے گھر کے سامنے جو ہے ایک پھول کا درخت لگا ہوا تھا، پھول کا درخت لگا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا، دوسری دن جناب نے دیکھا کہ جو خوبصورت پھولوں کا درخت تھا وہ نظر لگنے کی وجہ سے سوکھ کر ڈھال ہو چکا ہے، سوکھ کر ڈھال ہو چکا ہے۔ تو اگر کسی کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بری نظر کسی کو نہ لگے تو پھر لفظ ماشاءاللہ کے ذریعے سے اس چیز کی تعریف کریں۔ کسی انسان کی تعریف کرنا ہو یا اس کے کسی چیز کی تعریف کرنا ہو یا خود کی کسی چیز کی تعریف کرنا ہو تو پھر ماشاءاللہ کہیں تو جو ہے تعریف کرنے کی کوشش کریں، اس سے بری نظر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بری بات ہو، بری خبر ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، یا پھر اسی طریقے سے کوئی وعید کی بات ہو یا پھر کوئی خراب خبر آپ پہنچے تو اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ ان چیزوں کو استعمال میں لانے کی کوشش کریں اور گفتگو کے درمیان یہ ذکر، یہ الفاظ موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہم گفتگو کے درمیان بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا حضرات اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر میں وہی کہوں گا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ رسول اللہ کرنے کی جو ہے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ کثرت کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ کی عزت ایمان میں تقویت عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سننے میں کوئی خامی غلطی ہو تو اپنے حبیب کے ذریعے میں دعا فرمائے، تمام کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جو کچھ فراہمی انہوں نے پیش کی اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے بار شب برات آنے والی ہے۔ شب برات آنے سے پہلے ہمارے امام اہل سنت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ ایک عمل کیا کرتے، ایک کام کیا کرتے تھے، یعنی 14 شعبان کو
اپنے ریلیشن میں سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے معافی تلافی کر دے، کیونکہ انہوں نے پڑھا تھا حدیث میں شب برات کے رات میں کیا ہے، اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کرنا کہ کئی دوست، کئی رشتے دار وغیرہ پڑوسیوں میں کہیں اس طرح ہو جاتے ہیں اندر، تو ہمیں معافی مانگنا ہے۔ تو ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مولانا بھی ناراض ہے، ان کی معافی کیسی؟ ان کی معافی کی کیا بولو ایک الگ صورت، آپ کہیں گے کیسے؟ یہاں جو ہے اختلاف ہے دینی علوم سے، کیا بولو اختلاف، جب ایسے اللہ والوں کے علم اور علم جس کے پاس دونوں رہتا ہے، علم اور علم، ان کے پاس کیا بولو یہ بھی رہتا ہے کہ اختلاف سے رہتا ان سے، لیکن نفرت ان سے ان کے بارے میں دلوں میں نہیں رہتی۔ لیکن ہمارے یہاں ایسے نہیں رہتا، ہم کسی سے کچھ ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں بولو، کام میں ہی بھلے سمجھ لو کسی نے کام پہ گیا، اس کا صرف کام کے سلسلے میں سے کچھ باتیں کیا تو وہ صرف کام کے حد تک نہیں رکھنا چاہیے۔ اور پھر میں یہاں کسی کے تعلق سے نہیں کہہ رہا، جنرلی بات کر رہا ہوں، تو کیا ہے جیسے کہ کام ختم ہونے کے بعد پھر اس سے ہمیں دشمنی نہیں کرنا، کام بھی تھا کام میں ختم، اب یہ جو باقی چیز ہے ہماری یہ روزمرہ کی زندگی ہے، تو اسی لیے سے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی رہتی ہے۔ ابھی شب برات آنے والی ہے، ابھی کچھ باتیں ہلکا لگے گا نا اس لیے میں آپ کو بتاؤں گا، تو انشاءاللہ اگر میری طرف سے یہاں اجتماع میں آنے والوں کے لیے کوئی بھی تکلیف کسی قسم کی بھی پہنچی ہے تو خدا را میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ ہم سب کو شب برات آنے سے پہلے ایسے کسی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو معافی تلافی کرنے کی ہمیں کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ ہمیں معاف کر سکے، وہ صراحت اللہ ہمیں معاف کر سکے۔ تو یہ بھی آپ کو کہوں گی جہاں ہم حضرات کا سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ اجتماع ہو رہا ہے، الحمدللہ کیا ہے وہاں خواتین اسلام کے لیے سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ اجتماع، ایسے تو آج سے نہیں ہے، لگ بھگ 2.5 سال سے انشاءاللہ یہ اجتماع ہمارے جہاں مکتب میں پڑھاتا ہوں جامعہ عربی مدرسے میں، وہاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی تو بند تھا، تو آج الحمدللہ اجتماع ہوا، بہت کامیاب رہا۔ میں نہیں کر رہا ہوں اپنی کامیابی کی خود میں تعریف نہیں کر رہا، کیونکہ جب خواتین جا رہے تھے آپ اجتماع میں انہوں نے کہا الحمدللہ بہت کامیاب رہا، فلاں مدرسے میں کرو، فلاں جگہ میں کرو، اس طرح بہت ساروں نے کہا کر کے گیا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کرنا چاہیے کہ کیا بولو ہم ہفتہ وار اجتماع کو بھی اس طرح بنانا چاہیے۔ تو ہم لوگ آتے ہیں نہ، ہم لوگ گشت میں آتے ہیں، جب سب لوگ کیا بولو اجتماع میں سنیے صلاح کی دعا بھی نہیں کی، ابھی اللہ بھی نہیں رہا چلے جائیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، سیکھ بھی نہیں ہوتا، جو ایک رسم ادا کر رہے ہیں، کیا بولو رسم اجتماع میں ہے ایسے کیا چلے گا، اجتماع میں آنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو برسوں سے کہا ہے تو اجتماع کے بارے میں ہم بھی سیکھنا، سمجھنا، محنت کرنا، بہت ساری باتیں ہیں، جب بیٹھ کر بھی سیکھنے کا ارادہ کرے گی تو آپ کو باتیں ملتی ہیں، لیکن تو سب کو نہیں ملتی، کیونکہ جب تک ہمیں تبدیل ہونے کا ارادہ نہیں کرتے تب تک کوئی ہمیں تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ آئندہ اپنی خواتین اسلام میں بار نہیں پہنچی ہے تو اگلے جمعہ ضرور بھیجیں، اس کا وقت 3 بجے سے مغرب سے پہلے اختتام ہوگا۔